بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ کل جو یہ 4 حصے پڑھے گئے تھے، جو متن پڑھا گیا تھا اس کے 4 حصے تھے، اس سے پہلے کل 4 مذاہب ایمان کے بارے میں بیان ہوئے تھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جمہور متکلمین کا مذہب بھی بیان ہو گیا تھا، اور ان میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بطور خاص داخل ہیں کہ ایمان جو ہے صرف تصدیق قلبی کا نام ہے، اقرار باللسان اجراء احکام کے لیے شرط ہے۔ اور اسی طرح فخر الدین اور شمس الائمہ ان دونوں کا مذہب ذکر ہوا تھا کہ ایمان تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان کا نام ہے۔ جمہور محدثین فقہا اور خوارج و معتزلہ ان کا مذہب ذکر ہوا تھا کہ ایمان جو ہے تصدیق قلبی، اقرار باللسان اور عمل بالارکان سے مرکب ہے۔ البتہ محدثین اور فقہا کے نزدیک تو اصل ایمان جو ہے تصدیق قلبی ہی ہے، البتہ عمل بالارکان جو ہے وہ ایمان میں کمی زیادتی یعنی کمال ایمان کا حصہ ہے، جبکہ معتزلہ اور خوارج کے نزدیک اصل ایمان کا حصہ ہیں اور ایمان کا جز ہیں۔ اور چوتھا مذہب قدریہ کا بیان ہوا تھا کہ ان کے نزدیک ایمان صرف اور صرف اقرار باللسان کا نام ہے، جس پر انہوں نے دلائل بیان کیے تھے۔ اچھا، محدثین و فقہا وغیرہ کا جو مذہب بیان ہوا تھا، اس پر پھر جو ہے چوتھا مذہب ترتیب کے لحاظ سے چوتھا مذہب انہی کا بیان ہوا تھا، تو اس کے حساب سے جو ہے یہاں پر ایک بحث بیچ میں آئی کہ آیا ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے یا نہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کا مسلک تو یہی تھا کہ ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی۔ تو پھر یہاں پر اسی بات کو ذکر کیا گیا اور اس کے جواب دیے گئے کہ ایمان میں اگر زیادتی نہیں ہوتی تو وہ آیات جو ایمان کی زیادتی پر دلالت کرتی ہیں ان کا کیا مطلب۔ پھر امام الحرمین الشافعی المسلک جو تھے ان کا جواب ذکر کیا گیا تھا، لیکن ان کے جواب پر ایک اعتراض وارد ہو رہا تھا۔ انہوں نے جواب یہ دیا تھا کہ ایمان جو ہے ایک عرض ہے، ایمان ایک عرض ہے اپنے تمام واسطوں سے، کہ ایمان کی حقیقت تصدیق قلبی ہے اور تصدیق ایک علم ہے، اور علم اعراض میں سے ہے، اور علم جب اعراض میں سے ہے تو اعراض کی بقا تجدد امثال کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو لہذا انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے تجدد امثال کے ذریعے سے علم تصدیق ایک عرض ہے، تو تجدد امثال کے ذریعے سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، یعنی جس کے امثال جتنے زیادہ ہوں گے اس کا ایمان اتنا زیادہ ہوگا۔ جیسا کہ کل ایک مثال دی تھی میں نے کہ مثال کے طور ان کے قول کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اگر ایک شخص کا ایمان کو 25 سال ہوئے اور ایک شخص کے ایمان کو 50 سال ہو گئے، تو ان کے نزدیک 25 سال والے کا ایمان 50 سال والے کے مقابلے میں کم ہے، اور 50 سال والے کا ایمان اس کے مقابلے میں زیادہ ہے، کیونکہ اس پر زمانہ زیادہ گزرے 50 سال والے پر اور اس کے امثال زیادہ ہیں۔ لیکن اس پر اعتراض یہ آ رہا تھا کہ تجدد امثال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شے جو ہے معدوم ہو جانے کے بعد اس کی مثل دوسری پیدا ہو جانا۔ تو اس پر اعتراض یہ ہو رہا تھا کہ یہ بات تو کوئی بھی نہیں کہتا، اور یہ بات تو درست بھی نہیں ہے کہ شے کے معدوم ہو جانے کے بعد اس کی مثل پیدا ہو جانا اس شے کے اندر اضافہ کہلاتا ہے۔ یہ بات تو درست نہیں ہے، کیونکہ جیسے کہ جسم کے اندر جو سوداویت کی کیفیت ہے، تو اس کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک ختم ہو کر پھر دوسری کیفیت سوداویت کی پیدا ہو جاتی ہے۔
لیکن یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ سوداویت کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ سوداویت اگر اپنے حد سے بڑھے گی، اضافہ ہوگا تو وہ بیماری کا سبب بنتی ہے۔ تو اس لیے شارح رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف اشارہ کیا، یہ کہہ کر کہ یہ اعتراض تو وارد ہوگا امام الحرمین کے جواب پر۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ ان آیات سے مراد ایمان کے جو ثمرات ہیں ان میں زیادتی، اور اسی طرح ایمان کے جو نورانیت ہے، نور ایمان میں زیادتی مراد ہے۔ اور جو حضرات ایمان کو، اعمال کو اصل ایمان کا حصہ مانتے ہیں، تو ان کے نزدیک تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے نزدیک تو اعمال کی زیادتی سے ایمان میں زیادتی ہوگی۔ اور بعض محققین یعنی علامہ عز الدین کا جو قول ذکر ہوا تھا آخر میں، چوتھا حصہ جو اس عبارت کا تھا، وہ یہ ذکر ہوا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو چلو صحیح ہے آپ کی، ہم اس بات کو تو مانتے ہیں کہ ایمان کی حقیقت تصدیق قلبی ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بات نہیں مانتے کہ تصدیق قلبی زیادت اور نقصان کو قبول نہیں کرتی، بلکہ وہ کہتے ہیں تصدیق قلبی متفاوت ہوتی ہے۔ اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں، جیسا کہ کہتے ہیں کہ قوت اور ضعف کے اعتبار سے تصدیق قلبی مختلف لوگوں کی مختلف ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کی تصدیق اور امتی کی تصدیق میں بہت فرق ہوتا ہے، نبی کی تصدیق میں اور امتی کی تصدیق کے اندر بہت فرق ہوتا ہے۔ کہہ رہے جب یہ قوت اور ضعف کے اعتبار سے فرق ہے تو عز الملت والدین جو ہے، علامہ عز الدین جو ہے، وہ یہی کہتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ پتہ چلا نبی کی تصدیق قوی ہے اور امتی کی تصدیق اس کے مقابلے میں ضعیف ہے، تو نبی کا ایمان امتی کے مقابلے میں بلند ہونا چاہیے، اس کا درجہ بلند ہونا چاہیے۔ اسی پر انہوں نے دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي کہ اطمینان قلب صرف چاہیے، ایمان تو مجھے ہے۔ اب یہاں پر فرمایا اگلی عبارت میں پانچواں مذہب جو ہے ایمان کے بارے میں، جو پانچواں مذہب ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں شارح بقی ہاہنا بحث آخر کہ یہاں پر ایک دوسری بحث بھی باقی ہے، وہ کیا؟ وَهُوَ أَنَّ بَعْضَ الْقَدْرِيَّةِ ذَهَبَ، اچھا پیچھے مذہب غلطی سے میرے منہ سے قدریہ نکلا تھا، کرامیہ کا مذہب تھا، اقرار باللسان والا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک اور بحث ہے ایمان کے متعلق، وہ باقی ہے۔ وہ کون سے بحث ہے؟ کہ جو ایمان کی اقسام چل رہی تھیں، ایمان کی کتنی قسمیں ہیں، تعریف، تو فرمایا کہ وہ یہ کہ ان بعض القدریۃ ذهب الى ان الایمان هو المعرفہ، فرماتے ہیں کہ وہ یہ کہ بعض قدریہ کا مذہب یہ ہے کہ ایمان جو ہے صرف معرفت کا نام ہے، ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا ما جاء به النبی کی معرفت کا نام ایمان ہے۔ وَأَطْبَقَ عُلَمَاؤُنَا عَلَى فَسَادِهِ، فرماتا کہ لیکن قدریہ کے بعض قدریہ کا جو یہ قول ہے معرفت والی بات، اس کے فاسد اور غلط ہونے پر، باطل ہونے پر ہمارے علماء کرام کا اتفاق ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کیوں اتفاق ہے؟ یہ بات ان کی فاسد کیوں ہے، یہ بات ان کی غلط کیوں ہے؟ اب اس کی دلیلیں ذکر کر رہے ہیں یہاں سے۔ فرماتے ہیں اگر معرفت کا نام ہی ایمان ہو اور ما جاء به النبی کی معرفت مومن ہونے کے لیے، ایمان کے لیے اگر کافی ہو، تو پھر اہل کتاب جن کے بارے میں خود کتاب اللہ نے یہ ذکر کیا کہ یہ لوگ جانتے ہیں، معرفت کا ان کے لیے ذکر کیا کہ ان لوگوں کو معرفت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مگر ان کو پھر بھی بلکہ کافر قرار دیا گیا، بلکہ بدترین کافر قرار دیا گیا۔ لأن اہل الکتاب، اس لیے کہ اہل کتاب کانوا یعرفون نبوت محمد علیہ السلام، کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی معرفت تھی ان کو، وہ جانتے تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کی، نبوت کی معرفت تھی، اور ہلکی پھلکی معرفت بھی نہیں، اتنی قوی ترین معرفت تھی۔ کما کانوا یعرفون ابناءہم،
ایسی معرفت تھی جیسا کہ ان کو اپنے بیٹوں کی، اپنے اولاد کی معرفت ہوتی ہے، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اسی طرح جانتے تھے، اتنی قوی ترین طریقے سے جانتے تھے جس طریقے سے وہ لوگ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ جیسی پہچان انسان کو اپنے بیٹے کی ہوتی ہے ایسی پہچان کسی چیز کی نہیں ہوتی، لیکن فرمایا مع القطع بکفرہم لعدم التصدیق، لیکن پھر بھی اس کے باوجود قطعی نصوص قطعیہ سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں، مع القطع بکفرہم، نصوص قطعیہ سے اور قطعی دلیل سے ان کا کفر ثابت ہے۔ کیوں؟ لعدم التصدیقی، کیونکہ تصدیق قلبی موجود نہیں تھی۔ سمجھ میں آ گئی بات کہ تصدیق قلبی موجود نہیں تھی، اور تصدیق قلبی کی بات وہی پیچھے تعریف میں جب جائیں گے، اذعان اور قبول، یہ تصدیق کا مطلب اور تصدیق کی تعریف بیان کی گئی تھی۔ تو فرمایا کہ اتنی قوی ترین معرفت ہونے کے باوجود بھی تصدیق کے نہ پائے جانے کی وجہ سے ان کو کافر قرار دیا گیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ معرفت صرف بما جاء بھی نبی کی معرفت جو ہے یہ ایمان کے لیے کافی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن شریف میں کیا فرمایا؟ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے ہیں، اس طرح قوی ترین یعنی معرفت ہے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ وہ انہیں اپنی اولاد اور اپنے بیٹوں کی معرفت ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور آگے فرمایا کہ لیکن ان میں سے فریق نے جو ہے، یعنی بہت سے علماء یہود تو، بعض علماء یہود تو ایمان لے کر آ گئے تھے، لیکن بہت سے ایسے تھے کہ جو ایمان نہیں لائے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیکن ان میں سے ایک فریق نے جو ہے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے بھی انہوں نے حق کو چھپایا۔ لہذا اس پہلی دلیل سے یہ پتہ چلا کہ معرفت ایمان کے لیے کافی، محض معرفت ایمان کے لیے کافی نہیں۔ دوسری دلیل بھی آگے ذکر کی، وَلِأَنَّ مِنَ الْكُفَّارِ مَنْ كَانَ يَعْرِفُ الْحَقَّ يَقِينًا وَإِنَّمَا كَانَ يُنْكِرُ عِنَادًا أَوْ اسْتِكْبَارًا، فرمایا کہ اسی طرح کہ کفار میں سے وہ لوگ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ حق کو جانتے تھے، یقینی طور پر وہ انہیں حق ہونے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کی معرفت تھی، لیکن یا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار عناد اور بغض کی وجہ سے کرتے تھے، یا تکبر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی انہی لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، انہوں نے اس کا انکار کیا، وَجَحَدُوا بِهَا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، جبکہ انہیں آپ صلی اللہ، وہ لوگ اپنے یعنی دلوں میں اس کا یقین رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کا۔ اجمالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حق ہونے کا یقین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا ان کو یقین ہے، ان کے دلوں میں یقین ہے، لیکن انہوں نے انکار صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا کیا۔ کس وجہ سے انکار کیا؟ بغض و عناد، یہ تکبر کی وجہ سے۔ فرمایا فلا بد من بیان الفرق بین معرفت الاحکام و استیقانها وبین التصدیق بها و اعتقادها لیصح کون الثانی ایمانا دون الاول۔ فرماتے شارح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لازمی طور پر پھر یہ بات کہ فرق بیان کیا جائے
احکام کی معرفت اور احکام کے یقین کے درمیان، یعنی ایک شخص کو احکام کی صرف معرفت ہے اور ایک شخص کو احکام کا یقین ہے، اس کے درمیان لازمی طور پر فرق تو ہوگا، ہے، بیان کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح وبین التصدیق بها واعتقادها لیصح کون الثانی ایمانا دون الاول، اسی طرح تصدیق، اس کی تصدیق اور اعتقاد کے درمیان، یعنی معرفت اور تصدیق کے درمیان فرق ہونا ضروری ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ معرفت اور تصدیق کے درمیان، کیونکہ یہ جو بیان کیا نا بین معرفت الاحکام و استیقانها، اور آگے پھر وبین التصدیق بها و اعتقادها، اس کو کہا جاتا ہے لف و نشر مرتب۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ لف و نشر مرتب، یعنی معرفت الاحکام، اس کا مقابلہ تصدیق کے ساتھ ہے، وہ استیقانها کا مقابلہ اعتقادها کے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ احکام کی معرفت اور اس کی تصدیق کے درمیان فرق بیان کرنا یہ ضروری ہو گیا اور ضروری ہوگا، اور اسی طرح اس کے یقین کے درمیان، اس کے یقین کے احکام کے یقین کے درمیان اور اس احکام کے حق ہونے کے اعتقاد کے درمیان فرق بیان کرنا لازمی اور ضروری ہوگا۔ ایک شخص کو صرف یقین ہے حق ہونے کا، مگر وہ اس کے حق ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتا، اس کو مانتا نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے خالی یہ یقین ہونا بھی کافی نہیں، اعتقاد یعنی ماننا، صرف جاننا کافی نہیں بلکہ ماننا بھی ضروری ہے، اذعان اور قبول ضروری ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ لیصح کون الثانی ایمانا دون الاول، تاکہ یہ بات درست ہو جائے کہ دوسرا، یعنی ان دونوں میں سے دوسرا، معرفت الاحکام اور تصدیق میں سے تصدیق، استیقانها اور اعتقادها میں سے اعتقاد، یہ دونوں یعنی دوسرے دونوں جو ہیں وہ ایمان کہلائیں، اور پہلے والے جو ہیں دونوں ان کو وہ ایمان نہ کہلائیں، یعنی پہلے والے دونوں کے علاوہ دوسرے جو دو ہیں یہ ایمان کہلا سکیں اور ان کو ایمان کہا جا سکے۔